الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ عزیزان محترم، الحمدللہ آج کی اس نشست میں ہم حج کے فضائل پر مشتمل بیان سنیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج ایک بہترین عبادت ہے اور اسلام میں اہم ترین رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ پر یہ فرض عائد کیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب مال ہیں، صاحب حیثیت ہیں اور مزید جو شرائط کے حامل ہوں، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں اور حج کے مخصوص اعمال مخصوص ایام میں اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں۔ یقیناً حج انسان کے لیے ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بیش بہا انمول خزانے، رحمتیں، برکتیں، فضائل اور برکات موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے پس تم حج کرو۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ یہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیوانگی کا ایک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ، اس کا فرمانبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور مخصوص اعمال مخصوص ایام میں مقامات مخصوصہ میں جا کر ادا کرتا ہے، مگر ان میں اگر ہم ظاہری اعمال دیکھتے ہیں تو بظاہر خانہ کعبہ کے چکر لگانا، بظاہر صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا، بظاہر مینا کے مقام پہ جا کر قیام کرنا اور میدان عرفات میں ننگے سر رہنا، یہ سارے اعمال بظاہر بغیر کسی منطق اور عقل کے نظر آتے ہیں، مگر دراصل اس میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کار فرما ہے۔ انسان کو اللہ نے حکم دیا، مسلمان کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل میں اس کے گھر کی زیارت کے لیے آ جائے، چنانچہ وہ اس کے گھر کی زیارت کے لیے چل پڑتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، وہ پیدل آئیں گے اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے، یأتین من کل فج عمیق، وہ ہر دور کی راہ سے چلتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت کی دعوت دی، چنانچہ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں میں حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ندا دی اے لوگو، بے شک اللہ عز و جل نے ایک گھر بنا لیا ہے، بس تم اس کا حج کرو، یعنی اس کی زیارت کرو، اس کے پاس آؤ۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے لیشہدوا منافع لہم، اس حج کے منافع وہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آ کر اس کے فوائد دیکھیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے فوائد، حج کے ثمرات رکھے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کیا تھا کہ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھا رہوں گا، چنانچہ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد مکے کا راستہ ہے۔ شیطان اس پر اس لیے بیٹھتا ہے تاکہ لوگوں کو مکے کے راستے سے، حج کے راستے سے دور رکھے، اور بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر، اس کے حکم پر، اس کی
تعمیل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں فضائل حج بیان کیے، اس کے ساتھ ہی میرے پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے بہت سارے فضائل اور مناقب بیان فرمائے۔ حج کے فضائل، اس کے ثواب کو بیان فرمایا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام سے اور فسق سے پرہیز کیا، اس سے دور رہا، تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسے لوٹا جیسے اس دن کہ اس کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی کو ایسا کر دیتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے مبرہ ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل دور ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح حج کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے ایسا ہی پاک فرما دیتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی میدان عرفات میں وقوف کی وجہ سے اس میں وقوف کی سعادت پانے والوں کو مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے، ان کی جب بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، تو حال یہ ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان جس طرح یوم عرفہ میں ذلیل و خوار ہوتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے، حقیر دھتکارا ہوا غضبناک ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں دیکھا جاتا۔ اور فرمایا کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نزول رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حج کرنے والے کے کیا فضائل و برکات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میدان عرفات میں وقوف کے بعد اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی ہو رہی ہوتی ہے، جب شیطان اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، رسوا ہوتا ہے، حقارت والا ہو جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے۔ اس نے تو یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو سیدھی راہ سے گمراہ کروں گا، وہ تیری نافرمانی کریں گے، مگر آج کے دن میدان عرفات میں حج کرنے والوں کو، اس میں وقوف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسی فضیلت عطا فرماتا ہے کہ شیطان رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے، اس کا یہ کہنا بے معنی ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے خاص رحمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس کے بارے میں منقول ہے، بعض بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف وقوف عرفہ کے دن ہی معاف کیے جاتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے گناہ صرف اللہ تبارک و تعالی حج میں میدان عرفات میں وقوف کی وجہ سے ہی معاف فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ قول حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ وہ گناہ جو بظاہر کسی دوسری چیز سے معاف نہ ہوں گے، بس خاص یوم عرفہ کے دن جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان ننگے سر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں احرام پہن کر وقوف عرفہ کے دن حاضر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کے ایسے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں کہ جو دوسرے کسی عمل کی وجہ سے معاف نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مقبول دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج و عمرہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وفد اور اس کی زیارت کرنے والے ہیں، اگر وہ اس سے سوال کریں، کچھ مانگیں تو وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اگر معافی چاہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے، اگر دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر شفاعت کریں تو شفاعت کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حاجیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں برکتیں عطا ہوتی ہیں۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا گناہگار وہ ہے کہ جو عرفہ میں کھڑا ہو اور یہ گمان کرے کہ اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت نہیں فرمائی۔ یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جو شخص بھی میدان عرفات میں وقوف کرے، حاجی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حج کا فریضہ ادا کر رہا ہو،
احرام کی حالت میں میدان عرفات میں ہو اور پھر وہ یہ گمان کرے کہ اللہ نے آج کے دن مجھے معاف نہیں کیا، وہ سخت خطا پر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوم عرفہ میں ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے وہ آج اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کرنے والوں، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی بڑی عظیم فضیلت بیان فرمائی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف پر ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 120 رحمتیں اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ شریف پر نازل فرماتا ہے۔ اس میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، اور قربان جائیے اللہ اکبر 20 رحمتیں صرف ان لوگوں کو لیے ہیں جو خانہ کعبہ کی ٹکٹکی باندھ کر زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی صرف زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر نظر رحمت فرماتا ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کریں، اور ان لوگوں پر بھی نظر رحمت فرماتا ہے جو صرف خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف کے بارے میں فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف کثرت سے کرو، کیونکہ ان میں سب سے زیادہ قدر و منزلت والا وہ ہے جنہیں بروز قیامت اپنے نامہ اعمال میں پاؤ گے، اور یہ تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ قابل رشک ہوگا۔ اسی لیے حج اور عمرے میں طواف مستحب ہے۔ فرمایا کہ جس نے ننگے پاؤں اور ننگے سر طواف کے 7 چکر لگائے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور جس نے بارش میں طواف کے 7 چکر لگائے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حج کے فضائل و برکات، طواف کے فضائل و برکات، خانہ کعبہ کی زیارت کے، اس کے طواف کے فضائل و برکات سے احادیث طیبہ مالا مال ہیں۔ چنانچہ فضائل حج پر مشتمل بزرگان دین نے جو اقوال ہمیں بیان فرمائے ہیں، آئیے اس میں سے کچھ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں حج کرنے والے جب مکہ مکرمہ آتے ہیں تو فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اونٹ پر سوار حاجیوں کو سلام، دراز گوشت پر سوار حاجیوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور پیدل چلنے والوں سے گلے ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری رحمتیں برکتیں اس کو مل رہی ہیں جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے، طواف کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو رمضان کے بعد یا غزوے کے بعد یا حج کے بعد مرا وہ شہادت کا رتبہ پائے گا، شہادت کی مراد کو پہنچے گا۔ اور حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہمارے لیے ایسا عظیم انعام لے آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حج کیا، حج کرنے والا مغفرت یافتہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ حاجی تو خود بھی مغفرت یافتہ ہے، اور حاجی ذوالحجۃ الحرام میں، محرم الحرام میں، سفر المظفر کے مہینے میں اور ربیع الاول کے 20 دنوں میں جس کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگے، استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیے کہ جب حاجی حج سے واپس آتا ہے تو جو لوگوں میں مشہور ہے کہ 40 دن تک حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے بڑی بات بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جو حج کر کے آتا ہے خود تو مغفرت یافتہ ہو جاتا ہے، مگر اس کے بعد ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ، پھر محرم الحرام کا مہینہ، اور اس کے بعد سفر کا مہینہ، اور اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں 20 تاریخ تک، ربیع الاول کے 20 دنوں تک حاجی جس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ یہ حاجی کے فضائل ہیں، حج کرنے والے کے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج کرنے والے کو ایسے عظیم فضائل و برکات عنایت فرمائے ہیں کہ حج کرنے والا اپنے گھر والوں کی، اپنے ملنے جلنے والے احباب کی اور اس سے تعلق رکھنے والے احباب کی جب شفاعت فرمائے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والا 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حج کتنا عظیم فریضہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے باقاعدہ حاجی صاحب کو ایک منصب عطا کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اگر وہ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اس شخص کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح بروز قیامت جب حاجی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس کے پاس کوئی دوسرا شخص آ کر شفاعت کے لیے عرض کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی صاحب کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ جب حج کر لے انسان تو اس کے بعد پھر گناہ کی طرف نہ پلٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے والے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کو حج سے پاک فرما دیتا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کا ٹیکا، گناہوں کا داغ اور دھبے اس سے مٹا دیے تو اب انسان کو یہ چاہیے، مرد مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر کبھی نافرمانی نہ کرے۔ یہ سارے فضائل و برکات، یہ سارے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عنایت فرمائے ہیں جو حج کے بعد پھر کبھی گناہ کی طرف نہ پلٹے، اور اگر بتقاضۂ بشریت گناہ سرزد ہو بھی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، گناہوں سے معافی مانگ لے، پھر گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حاجی کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا کہ جب بروز قیامت یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو خود بھی مغفرت یافتہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو یہ مقام اور یہ منصب عطا کیا جائے گا کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت اس بندے کے حق میں بھی قبول فرمائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، جب ہم حج کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو وہاں پر ایک ایسا پتھر بھی ہے کہ جو بظاہر دیکھنے میں تو پتھر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا خاصیت رکھی ہے یہ ہمیں بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی منقول ہے، آپ ایک بار حجر اسود کے پاس کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، اس کو بوسہ دے کر ارشاد فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ لوگ عام طور پر حدیث یہیں تک بیان کرتے ہیں، یہ روایت جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہیں تک بیان کرتے ہیں، آگے کی بیان نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ حجر اسود بھی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے یہی فرمایا، بلکہ پوری روایت میں کیا آتا ہے آگے سنیں گے، آپ کے دل باغ ہو جائے گا۔ فرمایا، اگر میں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور آپ کی آواز بلند ہو گئی، آپ اپنے پیچھے کی جانب متوجہ ہوئے اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دیکھ کر فرمائے، اے ابو الحسن، یہاں پر آنسو بہائے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یعنی حجر اسود کے پاس جب بندہ جائے اور آنسو بہائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، میں اسی لیے رو رہا ہوں۔ اور اس کے بعد امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پتھر نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے حجر اسود کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، بلکہ یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا بے شک اللہ عز و جل جب بندوں سے عہد لیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے عہد لیا تو ایک تحریر لکھ کر اس پتھر کو کھلا دی، پس یہ مومن کے حق میں ایفاء عہد کی اور کافر کے خلاف اس کے انکار کی گواہی دے گا۔ روایات کا خلاصہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود میں ایک ایسی خاصیت رکھی ہے کہ جو بھی اس کا بوسہ دے گا بروز قیامت حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا اور اس کے لیے شفاعت کرے گا، اور حجر اسود کی شفاعت بندے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کمپیوٹر کا دور ہے، کس طرح ہمارے پاس کمپیوٹر میں ایک چپ ہوتی ہے، میموری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو چیز ہم اس میں فیڈ کرتے ہیں اس میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کیسا جدید اور نیا انداز اپنایا ہے اور ہمیشہ رہنے والی چیز اس میں عطا فرما دی۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں، اس میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے
کہ جو حجر اسود کو بوسہ دے گا، حجر اسود اس کا نام، اس کی والدہ کا نام اپنے پاس محفوظ کر لے گا اور اس کے ایمان کی بروز قیامت گواہی دے گا۔ اتنے فضائل و برکات ہیں حج کے، طواف کے، سعی کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حج ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔